آج میں آپ کو اپنی عملی زندگی کا 25 سالہ عملی زندگی کا نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ وہ ہے ایک چیز، فوکس ہو جائیں، کسی ایک نقطے پر، کسی ایک کام پر پوری توجہ دیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فوکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ماہر نشانہ باز کسی پر نشانہ بنانے لگتا ہے، نشانہ مارنے لگتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک آنکھ بند کر لیتا ہے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے، اور اس وقت اس کے سامنے پوری دنیا سمٹ کر ایک نقطے پر، ایک ہول پر آ جاتی ہے، اور پھر جب نشانہ لگاتا ہے وہ صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب آپ نے ریس دیکھی ہوگی، جب دوڑنے والے دوڑتا ہے، اس نے جیتنا ہوتا ہے، تو ساری توجہ اس پر مرکوز ہوتی ہے کہ مجھے دوڑنا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی توجہ نہیں رہتی، تو وہ جیت جاتا ہے۔ جب کوئی کرکٹ کھیلنے والا کرکٹ کھیلتا ہے، بلے باز اپنی ساری توجہ اس پر رکھتا ہے کہ مجھے چوکے اور چھکے مارنے ہیں، مجھے آؤٹ نہیں ہونا، مجھے 50 کرنی ہے، مجھے سینچری بنانی ہے، تو وہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح فٹ بال کھیلنے والا اپنی ساری توجہ اس پر رکھتا ہے کہ مجھے گول کرنا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھے، جو گاڑی ڈرائیو کرنے والا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے سامنے کا جو شیشہ ہے وہ ڈیش بورڈ کہلاتا ہے، اور سائیڈ میں 2 شیشے لگے ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے، اس کو سائیڈ مرر کہا جاتا ہے۔ اصل آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سامنے، سائیڈ مرر سے دائیں بائیں آنے والی گاڑیوں کو آپ ہلکا سا دیکھتے ہیں، اور لیکن سارا فوکس آپ کے سامنے ہوتا ہے، سامنے والے شیشے پر ہوتا ہے، ڈیش بورڈ پر ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے کوئی آپ کو تنقید کرے، تنقید کا نشانہ بنائے، برا کہے، برا کہے، کچھ کہے، آپ نے ساری توجہ، سارا فوکس ایک نقطے پر رکھنا ہے کہ مجھے اس کام میں ماہر ہونا ہے، مجھے یہ کام جیتنا ہے۔ نمبر 2، یہ کام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ۔ جیسے ہم نے بی اے جب پڑھی تھی، بی اے انگلش میں ایک کہانی ہے، ٹرائی اگین، دوبارہ ٹرائی کریں۔ ایک گرگٹ ہے، وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں چڑھ سکتا، نیچے گر جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، یہاں تک کہ 99 مرتبہ وہ گرتا ہے، بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کا ایک قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے، ٹپکتا رہے، ٹپکتا رہے، نیچے پڑی ہوئی سخت ترین چٹان میں بھی سوراخ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں انہی ساری الفاظ کو تعبیر کیا گیا ہے، استقیموا تفلحوا، استقامت سے کامیابی ملتی ہے۔ یہی بات صوفیہ بھی بتاتے ہیں، معرفت میں بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے لیے معمول مکمل کریں، معمول مقرر کریں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ روزانہ تلاوت کرنی ہے، روزانہ نماز پڑھنی ہے، روزانہ ذکر اللہ کرنی ہے، روزانہ خیرات کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک آدمی تھا نا کہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، وہ گاؤں کا چودھری تھا، کہ لوگوں کے کہنے پر ایک دن اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آ کے صحن میں چارپائی بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا، اور اوپر کمبل اوڑھ لیا، اٹھ نہیں رہا وہاں سے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اٹھ رہے بھائی، اٹھو نکلو۔ اس نے کہا میں وحی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک نماز پڑھ کر وہ سمجھا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں، کام کریں، کام کریں، کام کریں، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، ایک ہوتی ہے بیس لائن۔ بیس لائن کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیس لائن بنائی ہے، ایک بنیادی چیز بنائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جب مجھے پہلی مرتبہ سائیکل ملی تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن چند دن سائیکل چلانے کے بعد واپس میں اسی معمول پر آ گیا۔ پھر جب مجھے موٹر سائیکل ملی تو خوشی کے انتہا نہیں تھی، چند سال کے بعد پھر معمول پر آ گیا۔ جب میں نے مہران گاڑی لی تو چند سال خوشی رہی،
پھر وہیں پر ہو گیا، پھر FX گاڑی لئی، پھر دوسری گاڑی لئی، جتنی بھی ہم ترقی کرتے چلے جائے چند دن کے بعد وہ خوشی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی، پہلی بیٹی ہوئی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، چند دن کے بعد پھر ریلیکس ہو گئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو آخر ایک بیس لائن پہ آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غم ہو، جب کسی کی کوئی وفات ہوتی ہے تو کتنا غم ہوتا ہے، چند دن کے بعد واپس آپ اپنے معمول پر آ جاتے ہیں۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ جیسے ایک بیس لائن یہاں پر ہے، یہ فرض کر لیں اس جگہ پر ہے، خوشی آپ کو ملتی ہے تو آپ یکدم یہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ خوشی رفتہ 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 کم ہوتی ہے، آپ معمول پر آ جاتے ہیں۔ آپ کو غم ملتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ نیچے چلے جاتے ہیں، بالکل چند دنوں کے بعد رفتہ 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 آپ واپس یہیں پر آ جاتے ہیں، اپنی نیچرل پر آ جاتے ہیں، آپ اپنی بیس لائن پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک بیس لائن مقرر کی ہے۔ انسان کو اپنی بیس لائن کو دیکھتے ہوئے اس کام پر فوکس کرنا چاہیے، پوری توجہ دینی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کریں گے۔ جتنے بڑے لوگ ہیں جو بڑے کامیاب ہیں، انہوں نے ایک کام کو پکڑا پھر اس پر چلتے چلے گئے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 20 سال، 25 سال، یہاں تک کہ 50 سال کے بعد بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ یہ ہے ایک بات کہ فوکس ہو جائے آپ اپنی بات پر، آپ اپنے ایک نقطے پر فوکس ہو جائیں۔ جب فوکس ہو جائیں گے اور پھر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، سردی گرمی کی پرواہ نہ کریں، اور تنقید کرنے والوں کی تنقید کو نہ سنیں۔ شیخ سعدی شرازی رحمہ اللہ کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے بہت سارے شاگرد، دوست، احباب بھی تھے، کسی نے پیچھے سے پتھر مارا تو شیخ سعدی نے مڑ کر نہیں دیکھا، کسی نے پھر ڈنڈا مارا تب بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت دیکھو تو صحیح کون مار رہا، کہا یہ پتھر مارنے والے، یہ تانے دینے والے یا میرا کوئی شاگرد ہوگا یا میرا کوئی جاننے والے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے علاوہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہ مجھے تنگ کرے گا، مجھ پر تنقید کرے گا، مجھے مارے گا، مجھے تکلیف دے گا۔ تو اس لیے آپ نے تنقید کرنے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ان کا جواب بھی نہیں دینا۔ ہمارے استاد محترم تھے، ہیں اب بھی، تو ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے عام الفاظ میں کہا کہ میری طرح ڈھیٹ بن جاؤ، لوگ جو کچھ کہتے رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو محنت ہے، آپ کا جو گول ہے، اس کی طرف ساری توجہ رکھیں۔ تو آج میں نے ویڈیو میں آپ کو صرف ایک نقطے پر بات سمجھائی ہے کہ آپ فوکس ہو جائیں۔ فوکس ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کئی مثالوں کے ساتھ ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہماری کتاب کامیابی، اس پر، اس موضوع پر پورا ایک چیپٹر ہے کہ فوکس کیسے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کام پر فوکس ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کامیابیاں عطا فرمائی۔